بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک بہت زیادہ رحمتوں و برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ کی خوب عبادت کریں، روزے رکھیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھیں، جتنا زیادہ ہو سکے اس مہینے میں قرآن کو ختم کریں، تراویح پڑھیں، ہر وقت اللہ کا ذکر کریں، جتنا آسانی سے ہو سکے لوگوں کو افطار بھی کرا دیں، اور اس کے علاوہ جتنی زیادہ نیکیاں کر سکتے ہیں ضرور کریں۔ اس کے باوجود اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری نیکیاں اللہ پاک نے قبول کی بھی ہیں یا نہیں، ورنہ تو ہم خوب جانتے ہیں کہ کہاں ہم اور ہماری نیکیاں۔ اللہ پاک اپنے فضل سے ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے تو بڑی بات ہے۔ بندہ خطا کار ہے، گناہ گار ہے، گناہ بندوں سے ہو جایا کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ گناہوں سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، اور اگر گناہ ہو جائے تو اس کی تلافی کی کون سی صورت ہے، اور وہ کون سا ایسا عمل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اللہ کی عبادت کرنے کے بعد کیا کرتے تھے تاکہ ان کی نیکیاں اللہ پاک قبول فرما لیں۔ اور اس کے علاوہ 12ویں روزے کی 5 وقت کی نماز کے بعد پڑھنے کے وظائف بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ پاک نے ان کے پڑھنے کے بے شمار فائدے رکھے ہیں۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان وظائف کو کس طرح سے پڑھنا ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، لیکن میری ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میرے وہ بھائی اور بہن جو میرے اس چینل پر نئے ہیں، پہلے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور ہمارا 100 کے کا ٹارگیٹ بھی جلد سے جلد پورا ہو جائے۔ اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور کمنٹس میں یہ ضرور بتائیے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ تو چلیے ٹائم کو ضائع کیے بغیر اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان سبھی باتوں کے بارے میں پوری ڈیٹیلز۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سا ایسا عمل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ اجمعین اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرنے کے بعد بھی کیا کرتے تھے۔ یہ غور کرنے کی چیز ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ عالی بہت بلند ہے، اس کے شایان شان کسی سے عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ عبادت میں جو کوتاہی رہ جائے استغفار سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد مغفرت طلب کرنے کی تعلیم فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کے بعد استغفار فرمایا کرتے تھے، اور قرآن مجید میں حج جیسی عظیم عبادت کرنے کے بعد اور عرفات کے میدان میں خوب مانگ کر واپس ہونے کے بعد استغفار کا حکم ہے۔ اسی طرح جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز جیسی عظیم عبادت مکمل کرنے کے بعد کوئی دعا مانگنے کے لیے پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربی انی ظلمت والی دعا بتائی۔ ترجمہ: اے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، بلا شبہ میرے دل پر میل آ جاتا ہے، اور بلا شبہ میں ضرور اللہ تعالیٰ سے روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ عبادت کرتے رہیں اور استغفار کرتے رہیں۔ گناہ ہو جانے پر تو سبھی توبہ استغفار کرتے ہیں، لیکن اللہ کے خاص بندے نیکی کر کے بھی استغفار کرتے ہیں۔ مسلمان اچھی سے اچھی نیکی کرے اور پھر استغفار کرے کہ اس میں کوتاہی ضرور ہو گئی ہوگی، اور اللہ کی بارگاہ عالی کے شان تو عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو نتیجتاً عبادت کے بعد استغفار کر لینا چاہیے تاکہ جو کوتاہی ہو گئی ہو اس کی تلافی ہو جائے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گناہ سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے، اور گناہ ہو جانے کی صورت میں اس کی تلافی کی کیا صورت ہے۔ گناہ بندوں سے ہو جایا کرتے ہیں، اور گناہ ہو جانا بندہ مومن سے کوئی امر بعید نہیں، لیکن جب گناہ ہو جائے تو چاہیے کہ بندہ ندامت سے پانی ہو جائے اور سچے دل سے پشیماں ہو اور شرمندہ ہو۔ یہی شان بندگی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے، اور اسی کو حدیث میں توبہ فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد سچے دل سے یہ طے کرے کہ آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، پختہ عہد کرے کہ اس گناہ کی طرف کبھی نہیں جاؤں گا، یعنی اسی وقت توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو، اور جو اللہ جل جلالہ کی طرف سے فرائض و واجبات تھے وہ ادا نہ کیے، یا بندوں کے حقوق دبا لیے، مثلا بہنوں کو، چھوٹے بہن بھائیوں کو والد کی میراث نہ دی، لوگوں سے قرضہ لے کر واپس نہ دیا، مال تجارت خرید کر جان بوجھ کر پیسے کے مطالبے کی وقت ٹال مٹول کی، ملازم کو صحیح اجرت نہ دی، اپنے سے چھوٹوں پر ظلم کیا، استاد ہوتے ہوئے شاگردوں پر، شوہر ہوتے ہوئے بیوی بچوں پر، ساس ہوتے ہوئے بہو پر، اور مالکہ ہوتے ہوئے نوکرانیوں پر زیادتی وغیرہ کر دی،
یا حقوق ادا نہ کیے تو ان سب کو ادا کرنا شروع کر دیں اور معافی تلافی بھی کریں، اور جو ادا نہ ہو سکیں اس کی وصیت لکھ لیں۔ یاد رکھیے، اگر یہاں ادائیگی نہیں کی تو آخرت میں ادا کرنا ہوگا۔ یہاں معافی مانگ کر یا روپیہ پیسہ دے کر تلافی ہو سکتی ہے، لیکن آخرت میں اصحاب حقوق کو اپنی نیکیاں دینی ہوں گی، اور نیکیاں ختم ہونے کی صورت میں ان کے گناہ اپنے سر لینے ہوں گے، جس کا انجام برا ہوگا۔ جب تک جان میں جان ہے اس دنیا میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تلافی ممکن ہے، اور آنکھیں بند ہوتے ہی دوسرا جہاں نظر آئے گا اور تلافی کا امکان ختم ہو جائے گا۔ جو غیبتیں کی ہوں یا سنی ہوں ان کی تلافی کریں، یعنی غیبت کر کے جن کا گوشت کھایا ہے ان سے معافی مانگیں، خصوصاً ساس ہوتے ہوئے بہو کی، بہو ہوتے ہوئے ساس کی، دیورانی ہوتے ہوئے جیٹھانی کی، جیٹھانی ہوتے ہوئے دیورانی کی، بھاوج ہوتے ہوئے نند کی، نند ہوتے ہوئے بھاوج کی۔ اور یہ کہ جن افراد کی بھی غیبت کی ہو ان سب سے معافی مانگ لیں۔ یہ بھی یاد رکھیے، نفلی عمرے پر جانے سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ جن لوگوں کی غیبت کی ہو ان سے معافی مانگ لی جائے۔ آج ہم سب اس جرم عظیم میں مبتلا ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے ہمارے سامنے سے مٹتے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے گھروں سے، کاروبار سے، شادیوں سے، اور یہ کہ زندگی کے ہر شعبے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک و نورانی طریقے ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم ان کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے کوئی فکر نہیں کر رہے۔ جہاں ہمارا زور چل سکتا ہے وہاں زور سے، اور جہاں پیار و محبت سے بات بن سکتی ہے وہاں حکمت و نصیحت سے ہم ان احکام کو زندہ کرنے کی فکر نہیں کر رہے۔ یہ ہمارا اجتماعی جرم عظیم ہے جو ہمارے مردوں، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں سب میں عام ہو رہا ہے، اور موجودہ زمانے میں کافروں کا فوج در فوج اسلام میں داخلہ رک گیا ہے، اور مسلمان بذات خود روز بروز اسلام پر عمل کرنے میں کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس جرم میں آج مسلمان اجتماعی طور پر مبتلا ہیں۔ اس کا حل بھی یہی ہے کہ مسلمان اجتماعی طور پر توبہ کریں، صدقہ دل سے یہ عہد کریں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی مبارک طریقے زندگی کے ہر شعبے میں زندہ کریں گے۔ جو گناہ عظیم سرزد ہو چکا ہے اس سے توبہ کریں، اور توبہ کرنے کے لیے سب سے افضل ہے کہ آدمی استغفار کرے، اور استغفار کے افضل ترین الفاظ وہ ہیں جو قرآن و سنت میں مذکور ہیں، پھر جو صحابہ رضی اللہ اجمعین سے منقول ہیں۔ اب میں آپ کو 12ویں روزے میں 5 وقت کی نمازوں کے بعد پڑھنے کے وظائف بتاتا ہوں۔ بعد نماز فجر دعائے رزق 40 مرتبہ پڑھیں۔ وہ دعا اور اس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور تمام قوت اسی کے لیے ہے، اور وہ غالب ہے۔ بعد نماز ظہر اول رکوع سورہ بقرہ 11 مرتبہ پڑھیے۔ بعد نماز عصر درود ابراہیمی 47 مرتبہ پڑھیے۔ بعد نماز مغرب سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 11 مرتبہ پڑھیے، اور بعد نماز عشاء دعائے کرب و مصیبت 40 مرتبہ پڑھیے۔ وہ دعا اور اس کا ترجمہ یہ ہے: اے زندہ رہنے والے، اے کائنات کو تھامنے والے، تیری رحمت کے وسیلے سے تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی ان سارے وظائف کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔